والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، سب سے بڑا اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہم سب پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں ختم قرآن کی نسبت پر جمع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نسبت کی بہت لاج رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بزرگوں کل قیامت کے دن جہاں قرآن سے محبت کرنے والوں کو اللہ کھڑا کرے گا، وہاں ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ان محبت کرنے والوں میں اللہ شامل فرما دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آدمی کی نیت کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ختم قرآن کا موقع ہے، اللہ والوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، اور احادیث میں آیا ہے کہ ایسے موقعوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں پر ہم جائیں اور اللہ ہماری مغفرت کر دے، اسی لیے ہم سب یہاں پر آئے ہیں۔ یقیناً قرآن سے بڑھ کر کوئی دنیا میں دولت نہیں ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے اس کو تمام کتابوں پر ایسی فضیلت دی ہے جیسے اللہ کو اپنی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید جو بندہ اللہ سے تعلق توڑ چکا ہے، اللہ سے بچھڑا ہوا ہے، اس کتاب کے ذریعے وہ اللہ سے مل سکتا ہے بندہ، اور اپنا رابطہ صحیح کر سکتا ہے، اور اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں جو بندہ قرآن سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ فرمایا جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کا اکرام کرتا ہے، اس کی عظمت اس کے سینے میں ہے، اللہ سب سے بڑا انعام اس کو یہ دیں گے کہ آخرت والا انعام تو بعد میں ملیں گے، دنیا میں اس کو عزتوں بھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور آدمی دنیا میں قرآن سے اپنی محبت قائم نہیں کرتا، نسبت مضبوط نہیں کرتا، تو قیامت میں جہاں قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، محبت کرنے والوں کی سفارش کرے گا، وہاں ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن ناشنا بن جائے گا، قرآن سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ان کے دلوں میں قرآن کی کیسی محبت تھی، اور کیسی آخرت کی ان کے دلوں میں طلب اور لگن لگی ہوئی تھی کہ ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ کتنے صحابہ، کتنے تابعین، کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کی ساری رات تہجد پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے گزر گئی۔ کوئی 40 سال کے عشاء سے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت کرتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ان کے قریب میں ایک پڑوسی تھا، وہ بھی گرمیوں کے موسم میں چھت پر اپنے بچے کے ساتھ سوتا تھا، اور ایک چھت پر دوسری چھت پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے تھے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو ایک دن وہ بچہ اپنے باپ سے کہنے لگا، ابو سامنے والی چھت پر ایک مینار تھا، وہ دکھائی نہیں دیتا، کیا بات ہے، کیا وہ گر گیا ہے؟ تو ابو نے روتے ہوئے کہا اپنے بیٹے کو، بیٹا وہ کوئی مینار نہیں تھا، وہ شخصیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی، آج وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اور اللہ اس قرآن کے ذریعے کیسے عزت دیتا ہے، میں ایک دو واقعات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آدمی دھیان سے سنے تو انشاءاللہ قرآن سے محبت پیدا ہوگی۔ خلافت عثمانیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کئی سو سال دنیا میں انہوں نے حکمرانی کی، اور اللہ نے ایسا ان کو تخت اور تاج اور عروج دنیا میں عطا کیا تھا کہ جس ملک میں جاتے تھے وہ ملک ان کے ہاتھوں میں آ جاتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے قرآن سے محبت کی تھی، اور قرآن کو اپنی
زندگی میں لاگو کیا تھا۔ اس کی بنیاد رکھنے والا ایک نام تھا، ایک آدمی تھا کیونکہ اس کا نام تھا عثمان۔ یہ بہت مہمان نواز آدمی تھا۔ جب کسی مہمان کو دیکھتا، کوئی مسافر چلتا ہوا دیکھتا، اس کو پکڑ کے اپنے گھر لاتا اور اس کو کھانا دیتا، آرام کے لیے بستر لگوا دیتا، اس کا اسے رخصت کر دیتا۔ ہمیشہ اس کا یہ معمول تھا۔ گاؤں والے کسی اجنبی کو شہر میں آنے سے منع کرتے تھے، بھائی مت لایا کرو کسی پرائے آدمی کو، یہاں پر ماں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، پتہ نہیں رہنے والا کون آدمی ہے، تو مت لایا کرو۔ لیکن وہ نہیں مانتا تھا، کسی مہمان کو اٹھا کے لے آتا تھا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ اگر تو آئندہ نہیں مانے گا تو ہم تیری پٹائی کریں گے۔ پھر بھی وہ نہیں مانا تو گاؤں والوں نے اس کی پٹائی بھی کی اور اس کو اپنے گاؤں سے نکال دیا کہ اگر تجھے مہمان نوازی کرنی ہے تو ہمارے گاؤں سے نکل جا۔ اب یہ آدمی گاؤں سے باہر نکلا، اب جاوے تو کہاں جاوے؟ اس نے سوچا میرا شیخ ہے، میرا پیر ہے، میں اس کے یہاں چلا جاتا ہوں۔ وہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ وہاں پر خانقاہ میں حاضر ہوئے، اپنی داستان سنائی کہ میری یہ عادت تھی، گاؤں والوں نے میری اس عادت سے پریشان ہو کر کے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، گاؤں سے نکال دیا، میرا کوئی ٹھکانا نہیں۔ تو صلی اللہ علیہ نے کہا کہ تم رات یہاں گزارو، صبح تمہارے بارے میں تو سوچیں گے تجویز۔ ابھی رات کو جس کمرے میں سویا عثمان، اس کمرے کے اندر ایک الماری تھی، اس میں قرآن رکھا ہوا تھا۔ اس کو پتہ نہیں لگا، اس نے اس کی طرف پاؤں کر کے آرام کر لیا۔ صبح تہجد میں اٹھا اور تہجد کی نماز پڑھ کر کے، چونکہ اس کی عادت تھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے مجھے، تو اس نے قرآن تلاش کیا۔ وہ زمانہ چونکہ خیر القرون کا زمانہ تھا، ہر گھر میں قرآن، ہر الماری میں قرآن، صبح قرآن، شام میں قرآن، ہر وقت لوگ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے قرآن سے ایسی نسبت ان کو تھی۔ انہوں نے تلاش کیا تو الماری کے اندر قرآن ان کو مل گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یار اللہ کا کلام اس الماری میں رکھا ہوا اور میری ساری رات غفلت میں گزری ہے، پاؤں اس کی طرف کر کے میں سوتا رہا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے قرآن کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، چوما اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ تیرا مقدس کلام میرے ناپاک پاؤں ساری رات غفلت میں اس کی طرف رہے، یا اللہ میری اس گستاخی کو اور بے ادبی کو تو معاف فرما دے۔ ادھر ہی اللہ سے رک کر کے دعا کر رہا ہے اور ادھر ان کے شیخ کو زیارت ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ فرمایا عثمان کو کہو یہاں سے نکلے، ہم ان کو سنیں، ہمیں عزتیں عطا کریں۔ اب یہ شیخ وہاں سے اپنے حجرے سے نکل کر کے عثمان کے پاس آئے، دیکھا عثمان تو رو رہا ہے قرآن کو سینے سے لگا کر کے۔ اس نے کہا عثمان کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت ساری رات میں اس قرآن کی طرف پاؤں کر کے غفلت میں سوتا رہا، میں معافی مانگ رہا ہوں، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، میں نے اس کی طرف پاؤں کر لیے۔ اس نے کہا کہ تم یہاں سے نکلو، اللہ تمہیں عزتیں دیں گے۔ تو عثمان نے کہا کہ حضرت گھر والوں نے نکال دیا، گاؤں والوں نے نکال دیا، آپ ہی نکال دیں گے، میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا حکم ہے تم یہاں سے نکلو، اللہ تمہیں عزتیں دیں گے۔ ابھی آدمی وہاں سے نکلا، صبح کے وقت ان کو نکالا، جب وہاں سے شہر سے جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ چند نوجوان کھڑے ہیں اور ان نوجوانوں نے نیت کی ہوئی تھی۔ ہم فضائل اعمال میں آخری جلد میں فضائل صدقات اور فضائل حج کے بعد حضرت شیخ نے بڑے عجیب و غریب واقعات بیان کیے ہیں۔ یہ تابعین اور تبع تابعین کا جو زمانہ گزرا ہے، اس میں لوگوں کے دلوں میں آخرت کا ایسا خوف تھا کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا اس وقت۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی مجلس میں 60 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، لیکن وہ جب آخرت پر اور جنت اور جہنم پر بیان کرتے تھے، بیان ختم ہونے کے بعد 40 جنازے ایک ساتھ نکلتے تھے، لوگوں کے دل پھٹ جاتے تھے۔ اللہ کا ڈر اور خوف ایسا ان لوگوں کے دلوں میں تھا۔ تو یہ لوگ چند نوجوان جنہوں نے نیت یہ کی تھی کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے، اللہ کے دین کے لیے ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی، اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے لوگ اللہ کو پانے کے لیے، جنگلوں میں اور جو صحراؤں میں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے تھے۔ ان کو ہوش ہی نہیں رہتا تھا ہم دنیا میں ہیں یا کہیں اور ہیں۔ آخرت کی ایسی فکر ان کو لگی ہوئی تھی جیسے آج ہم کو دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جب باہر نکلے اور ان لوگوں کے پاس گئے تو ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا
10 آدمی کی جماعت پہلے سے موجود تھی. فرمایا کہ بھائی صاحب آپ ہمارے امیر ہو، ہم نے نیت کی ہے کہ شہر سے باہر جو سب سے پہلا آدمی آئے گا ہم اس کو اپنا امیر بنائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں، ابھی امیر بن گئے. وہاں سے ہی لوگ روانہ ہوئے جس گاؤں میں قیام کرتے اور وہاں پر آخرت کا تذکرہ کرتے، کچھ لوگ وہاں تیار ہو جاتے، 4-5 اور لوگ تیار ہو جاتے. ہر گاؤں میں اسی طرح ہوتے رہے، ہوتے ہوتے 1000 کی تعداد ہو گئی ان کی. اب انہوں نے سوچا یار قریب میں ایک سرحد ہے کافروں کی اور وہاں سے مشکلات پیش آتی ایمان والوں کو، ہم وہاں پر جائیں اور ان کا مقابلہ کریں. اب یہ لوگ وہاں پر جانے لگے. کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھے کہ وہاں کے مخبروں نے وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو اطلاع دی کہ ایسے لوگ آ رہے ہیں اور ان سے مقابلہ کرنا ہماری فوج کا مشکل ہے، تم ایسا کرو ان سے کوئی بات کرو، صلح کی بات کرو. بادشاہ بڑا تھا، عیسائی بادشاہ تھا. اس نے پیغام لکھا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ لڑائی مت کرو، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور اگر تمہیں یہ بات شک لگے تمہیں اس بات میں میری بات میں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. کیونکہ بادشاہ تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک لڑکی تھی. عثمان کے پاس جب وہ پیغام آیا تو انہوں نے منظور کر لیا کہ ہم صلح کے لیے تیار ہے اور تمہاری بیٹی سے بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، لڑائی نہیں کریں گے. اب ان کی بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا. کچھ دنوں تک یہ وہاں پر رہے. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ ضعیف تھا، بوڑھا تھا، مر گیا. اب جب بادشاہ مر گیا تو وہاں کے لوگوں کو عثمان سے اچھا کوئی آدمی نہیں ملا. اب چونکہ داماد بھی تھا بادشاہ کا تو لوگوں نے متفقہ طور پر ان کو اپنا خلیفہ اور بادشاہ مان لیا. اب جب یہ بادشاہ بن گئے، خلافت ان کے ہاتھوں میں آ گئی، ان کو اپنی بات یاد آئی جو اپنے شیخ نے کہی تھی کہ اللہ تمہیں عزتیں دیں گے، تم نے قرآن کا ادب کیا ہے، قرآن سے محبت کی ہے، اللہ تمہیں دنیا کی عزتیں دیں گے. فرمایا یہ اللہ نے عزت دی ہے قرآن کے صدقے میں، قرآن کی برکت سے، لہذا میں اس قرآن کو اپنے دور خلافت میں اپنی عملی زندگی میں اور لوگوں کی عملی زندگی میں نافذ کروں گا. چنانچہ عدالت کے اندر یہ حکم لاگو تھا کہ جب عدالت کے اندر کوئی معاملہ آتا تھا تو قرآن بڑے ادب کے ساتھ عدالت میں اور جو ہے کورٹ کے اندر لے جایا جاتا تھا. جب لوگ قرآن لے کر کے چلتے، ایک جماعت چلتی تھی قرآن کو لے کر کے ادب کے ساتھ اس کے اکرام کے طور پر، تو جتنے لوگ وہاں پر ہوتے تھے سارے لوگ ادب کے مارے کھڑے ہو جاتے تھے. پھر اس کو جو ہے عدالت کے اندر رکھا جاتا تھا بڑی اونچی جگہ پر، اور پھر فیصلہ ہوتا تھا شریعت کے اور سنت کے مطابق اور قرآن کی آیات کے مطابق. جب فیصلہ ہو جاتا قرآن کو بند کیا جاتا، سارے لوگ وہیں پر کھڑے رہتے، پھر وہی جماعت اس قرآن کو ادب کے ساتھ لے کر کے باہر نکلتی اور جہاں اس کو رکھنا ہوتا تھا وہاں پر رکھتے تھے. اللہ نے کئی سو سال تک اس قرآن کی برکت سے خلافت عثمانیہ کو دنیا میں قائم کیا اور دنیا میں ہدایت کے اور دین کے پھیلنے کا ان کو ذریعہ بنایا. فرمایا جو قوم، جو بستی اور جو علاقہ اور جو شہر اس قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، اس قرآن کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اور اس قرآن کو صبح اور شام پڑھنے کی کوشش کرے گا اور اس قرآن سے انتہائی درجے کی محبت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں عزتیں پہلے دیں گے اور آخرت میں اس کو جو مقام دیں گے آخرت میں جنت میں وہ بعد میں ملے گا. اس لیے بزرگوں اور دوستوں ہم سبھی طے کریں کہ انشاءاللہ بہت ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، اب انشاءاللہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے. جتنے بچے بڑے ہوئے ہیں اللہ کا فضل ہے بزرگوں دوستوں، ہمارے اکابر اور بزرگوں کی محنت سے اور ان بڑے بڑوں کی محنت سے اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ آج سے کچھ سال، 50 سال، 40 سال پہلے چلے جائیں، ان بیچاروں کو جہالت کی وجہ سے کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا تھا، قرآن نہیں پڑھ پاتے تھے. آج ہم ایسے بزرگ دوستوں ہر آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے. صبح اس کو لے کر کے بیٹھے اللہ تیرا مقدس کلام ہے، کہاں میری ناپاک زبان اور کہاں تیرا پاکیزہ کلام، یا اللہ مجھے اس قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس قرآن کی برکت سے مجھے مالا مال کر دے. اللہ یقیناً بزرگ دوستوں اس کے دل میں قرآن کی محبت بھی ڈالیں گے اور قرآن کی برکات سے اللہ رب العزت دنیا میں اس کو نوازیں گے. 1992 کے اندر ایک بزرگ تھے، تاشکند گئے. تاشکند، بخارا، سمرقند، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر قرآن کی تفسیریں لکھی گئی، احادیث لکھی گئی. آج جو سیاہ ستہ کی کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اور جن کو پڑھ کر کے آدمی عالم بنتا ہے، وہ
کتابیں وہاں پر لکھی گئی اور ان کتابوں کو تاشقند میں، سمرقند میں، بخارا میں لکھا گیا۔ وہاں کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک بزرگ 1992 کی بات ہے کہ وہاں پر جب گئے تو ان کی شکل و صورت دیکھ کر کے ایک عورت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی اور ان کو آ کر کے کہا کہ بھائی صاحب آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے بڑے درد سے کہا، عاجزانہ انداز میں کہا کہ آپ کے پاس قرآن ہے؟ کہا ہاں میرے پاس قرآن بھی ہے۔ حضور فرماتے میرے پاس، میں سفر میں حضر میں ہمیشہ قرآن اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا ذرا مجھے قرآن دکھاؤ۔ میں نے قرآن نکال کر کے اس کو دیا تو اس نے ہاتھ میں لیتے ہی بڑے دیوانی انداز کے اندر قرآن کو کبھی چوم رہی ہے، کبھی سینے سے لگا رہی ہے، کبھی سر پہ رکھ رہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی، قرآن واپس نہیں دے رہی۔ میں نے کہا اللہ کے بندی کیا بات ہے، قرآن مجھے واپس دو، مجھے آگے جانا ہے۔ اس نے کہا، اس عورت نے کہا، دھیان سے سنو بزرگوں، اس عورت نے کہا میری عمر 39 سال کی ہو گئی ہے، میری زندگی میں پہلی نظر قرآن پر پڑ رہی ہے، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن پاک دیکھا ہے، میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں قرآن پاک دیکھا ہے، میری اتنی عمر ہو گئی۔ جبکہ قرآن وہاں لکھا گیا، تفسیریں وہاں لکھی گئی، احادیث وہاں لکھی گئی، ساری دنیا میں آج پڑھائی جا رہی ہے۔ آدمی جب قدر نہیں کرے گا بزرگوں دوستوں، اللہ کچھ عرصے کے بعد وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبح شام اس قرآن کو دھیان کے ساتھ، ادب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن کو حافظ قرآن بنایا ہے اور ان کو آگے کیا ہم سے، اللہ ہمیں ان کی بھی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حافظ قرآن جن 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا وہ کون آدمی ہوں گے؟ فرمایا وہ آدمی بھی ہوگا جس نے اس کو کبھی بھلی نظر سے دیکھا ہوگا، اس کی کبھی حوصلہ افزائی کی ہوگی، کبھی اس کو ہدیہ تحفہ دے دیا ہوگا۔ قیامت میں جہاں والوں کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی سب میں لے آئے گا اور اس کی بھی سفارش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بزرگوں، تراویح کے اندر ہر سال کی طرح اس سال ہمیں اللہ نے قرآن پاک جہاں جہاں سننے کی توفیق عطا فرمائی، ان سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی زبانوں سے اور محنتوں سے تو نے ہمیں قرآن سننے کی توفیق دی، آئندہ زندگی جب تک ہماری باقی رہے اسی طرح قرآن سننے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم اللہ کی نعمت پر شکر ادا کریں گے اللہ اس نعمت کو بزرگوں دوستوں اور بڑھائیں گے اور آئندہ اور ہمیں قرآن سننے کی توفیق دیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے دل اس وقت بزرگوں دوستوں مردہ ہو چکے ہیں، قرآن پڑھنے کی طرف، قرآن سننے کی طرف دل راغب کیوں نہیں ہوتا؟ لو تعالت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، ارے تمہارے اللہ کا کلام ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لوگوں اگر تمہارے سینے صاف ہوتے، اللہ کی نافرمانیوں سے تمہارے قلب پاک ہوتے، اللہ کا کلام پڑھنے میں کبھی تمہاری زبانیں تھکتی نہیں۔ پتہ چلا کہ ہمارے دل روحانی طور پر مردہ ہے، جیسے ایک پتھر ہوتا ہے ہلتا نہیں ہے، فرمایا ایسے ہی ہمارے دل ہو گئے ہیں۔ تو قرآن کی بات کی جائے، احادیث کی بات کی جائے، نصیحت کی بات کی جائے، ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، پتہ چلا کہ ہمارے دل مردہ ہے۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اس کے دل کے تالوں کو کھول دیتا ہے، اور جس کے تالوں کو اللہ کھول دیتے ہیں علم و حکمت سے، قرآن کی محبت سے اس کے سینے کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے دلوں کے تالوں کو کھول دے، قرآن کی عظمتوں سے اور قرآن کی معرفتوں سے ہمارے سینوں کو بھر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہم جتنا قرآن پڑھیں گے اتنی اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ صحابہ کرام ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد سے واپس تشریف لا رہے اور ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو آپ نے فرمایا دو صحابی کو خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ، پہرے داری کے لیے۔ سارا لشکر سوئے گا، کیسا نہ ہو کہ کوئی دشمن رات کو سب ڈھونڈ مارے اور سب کا جو ہے نقصان ہو جائے، اس لیے دو ساتھی پہرا دے، باقی سارا لشکر سو جائے۔ وہ صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اس خدمت کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں پہاڑ کی چوٹی پر تم چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر کے پہرا دو۔ سارا لشکر سو گیا، یہ دونوں صحابی وہاں پر گئے۔ اب تھوڑی دیر تو یہ بیٹھے رہے، پھر آپس میں مشورہ کیا یا اسی طرح بیٹھے رہیں گے تو آخری پہر میں ہمیں نیند آ جائے گی اور ہو سکتا ہے اس وقت دشمن جو ہے لشکر پر حملہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ اسی ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک سو جائے، ایک بیٹھا ہے، پھر وہ دوسرا کو اٹھا دے وہ سو جائے، تو اسی طرح رات بھی آسانی سے کٹ جائے گی اور ہمیں نیند بھی نہیں آئے گی۔ چنانچہ ایک صحابی سو گئے اور ایک صحابی بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بیٹھے
کی نیت باندھی اور الحمد شریف کے بعد سورہ کہف کو پڑھنا شروع کیا، ایسا دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اللہ کی محبت کا اور قرآن کی محبت کا۔ اللہ کا کلام پڑھتے رہے یہاں تک کہ دشمن نہ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، ادھر ادھر لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، پھر دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہے، پھر انہوں نے نشانہ لگایا اور تیر مارا اس صحابی کو، وہ تیر سیدھا جسم کے اندر لگا، خون نکلا، لیکن یہ صحابی پڑھتے رہے۔ اس دشمن نے دوسرا تیر مارا، پھر خون نکلا، یہ صحابی پڑھتے رہے اللہ کا کلام، پھر تیسرا تیر مارا، اس صحابی کو خیال آیا کہیں خون نکلنے کی وجہ سے میں بے ہوش نہ ہو جاؤں، اپنے ساتھی کو جگایا کہ بھائی صاحب کھڑا ہو جا، تو دشمن نے حملہ کر رہا ہے اور کوئی دشمن آ گیا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے قرآن پڑھنے میں ایسا مزہ آ رہا تھا، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کی ذمہ داری کا احساس مجھے نہیں ہوتا، میں سورہ کہف کو ختم کیے بغیر سلام نہیں پھیرتا، ایسا مزہ آ رہا تھا۔ آج ہمارے لیے گھنٹہ کھڑا ہونا مشکل ہے، 2 گھنٹے کھڑا ہونا مشکل ہے، جب تک بزرگوں دوستوں دل صاف نہیں ہوں گے اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں اترے گی۔ اس لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا حال تو ایسا ہے جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے اور کھیلتا کھیلتا تھک جاتا ہے اور تھک کر کے بھوکا ہو جاتا ہے، پیاسا ہو جاتا ہے، دوڑ کر کے ماں کے پاس آتا ہے، کہتا ہے امی میں تھک گیا ہوں، کھیلتے کھیلتے پریشان ہو گیا ہوں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، آپ مجھے اپنی گود میں لے لیجیے، پانی بھی پلا دیجیے، کھانا بھی کھلا دیجیے۔ فرمایا ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، ہم اللہ سے کہے اے اللہ ہم تھک چکے ہیں گناہ کرتے کرتے، تیری نافرمانیاں کرتے کرتے اور تیرے کلام کی تلاوت کو چھوڑتے چھوڑتے ہمارے سینے اور ہمارے قلب اندھے ہو چکے ہیں۔ اے اللہ دنیا کی نفسانی محبتیں اس دل میں ہیں، اور جس دل میں دنیا کی خواہشات اور دنیاوی نفسانی محبتیں ہوگی، اے اللہ اس کلام کی محبت اس دل میں آ نہیں سکتی۔ اے اللہ سب سے پہلے تو ہمارے قلوب کو پاک فرما اور اس کلام کی عظمت تو ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ خدا کرے ہمارے گھروں میں کبھی وقت آئے رات کا منظر ہو اور جو دوستوں آخری پہر ڈھل چکی ہو، کہیں ایک کونے کے اندر ماں کھڑی ہو جائے اور کسی کونے میں باپ کھڑا ہو جائے اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی شروع کر دے اور کھڑے ہوتے ہوتے قرآن پڑھتے پڑھتے جب ختم ہو جائے سلام پھیر دے، اور پھر اس کے بعد جب ماں اپنے جو ہے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ کو منانے کے لیے اللہ کی محبت میں اللہ کے سامنے ہچکیاں مارنے لگے، اس کے پاس میں ایک چھوٹا سا بچہ سویا ہوا وہ جاگ جائے اور وہ عرض یوں کرے ماں سے کہ ماں کیوں رو رہی، کیا بات پیش آئی تجھے، میری نیند بھی اڑ گئی ہے۔ ماں کہے بچے سے کہ بیٹے تو نہیں جانتا میں کیوں رو رہی ہوں، تیری عمر ابھی نہیں ہے، تو سو جا میرے پاس۔ لیکن بچہ ضد کرتا ہے ماں سے، ماں تو بتا مجھے کیوں رو رہی ہے۔ یقیناً آپ نے اور ہم نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، اگر کوئی ماں اور باپ روتا ہے خدا پاک کی قسم بچے کا کلیجہ پگھل جاتا ہے، فوراً باپ کے پاس آئے گا، ماں کے پاس آئے گا، سب سے پہلے کہے گا ہم ابھی کیوں رو رہے ہو، کون سی ضرورت پیش آ گئی، کون سی میری آپ کو ضرورت ہے، میں حاضر ہوں آپ کے لیے۔ فرمایا وہ بچہ ماں سے ضد کرتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا میں اللہ کے خوف سے اور اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے رو رہی ہوں، میں اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھیک کر رہی ہوں۔ بچہ رونے لگتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تو ناپاک ہوں، ہو سکتا ہے میرا کلیجہ میرا دل صاف نہ ہو، لیکن تو معصوم ہے، تو پاکیزہ ہے، اب تک تو اٹھ گیا ہے، تمہیں دعا کرتی ہو تو آمین کہہ دینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس آمین پر تیری ماں کی مغفرت کر دے۔ اللہ کرے ہمارے اور آپ کے گھروں میں ماحول بنے اور یہ قرآن کی محبت کا جذبہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں اور ہمارے سینوں میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو نسلیں آئے گی ان کے سینوں میں جو قرآن کی محبت پیدا ہوگی ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب پڑھو گے انشاءاللہ قرآن پاک؟ ارے پڑھو گے؟ صبح روزانہ کوئی دن ہمارا خالی نہ گزرے کہ سورہ یاسین کم سے کم ہم پڑھ کے اٹھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے کہ دن بھر سارا دن کام کاج کروں گا، پتہ نہیں زندگی کی شام کس موڑ پر ہو جائے گی، اور بزرگوں کی قرب قیامت کا زمانہ ہے، ایکسیڈنٹ کی موت، حوادثات کی موت، اچانک کی موتوں کی کثرت ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے۔ ایسے زمانے میں آدمی کو گھر سے جب نکلے تو تھوڑی تیاری کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلنا چاہیے، اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے نکلنا چاہیے۔
اے اللہ تیرا کلام میں نے پڑھا ہے، اس کی برکت سے تو میرے دن بھر کے سارے کام بنا دے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اگر اس دن موت آ گئی، اللہ اس قرآن کی نسبت کی بنیاد پر اس کی مغفرت کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو حضرات پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی پڑھا ہوا نہیں ہے تو کیا کرے کہ وہ بھی صبح جو ہے قرآن کو کھول کے بیٹھے اور قرآن کی آیت پر انگلی رکھتا جائے، کلمہ پڑھتا جائے، کہے اللہ میری زبان گندی، میرا سینہ گندا، میری آنکھیں گندی، تو سچا، تیرا کلام سچا۔ یا اللہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس زمانے میں مدارس نہیں تھے، کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، انجان رہ گیا ہو، اب میری زبان پر قرآن نہیں چڑھتا ہے، لیکن یا اللہ تیرے کلام پاک سے مجھے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں قیامت میں قرآن سے محبت کرنے والوں کو کھڑا کرے گا، وہاں اس کو بھی اس جگہ سب میں کھڑا کر دے گا۔ ایک واقعہ آخر میں سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ لکھا ہے واقعہ علماء نے اور قریب زمانے کا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کی قبر میں دفنانے کے لیے ایک بزرگ بھی آئے اور اس کی بزرگ کی جو ہے پاکٹ جو ہے اندر تھا، جیب کے اندر کوئی چیز تھی، وہ اس قبرستان میں گر گئی، اس مردے کی قبر میں گر گئی۔ اور پھر جب وہ گھر واپس آئے ان کو دفنا کے یاد آیا میرا تو کارڈ بہت ضروری تھا اور مجھے وہ نکالنا ہے۔ گھر والوں سے آ کے کہا بھائی میری ایسی سی بات ہے، وہ ضروری چیز ہے مجھے نکالنی ہے۔ تو گھر والے اور وہ 4-5 آدمی مل کر کے وہاں پر قبر میں گئے، قبر کو کھولا تو دیکھا کہ قبر ساری خوشبو سے اور پھولوں سے بھری ہوئی ہے اور وہ لاش وہاں پر نہیں۔ انہوں نے وہ اپنی چیز نکالی، قبر کو بند کر دیا، واپس اس کے گھر آئے، گھر والی سے پوچھا تیرے شوہر کا کون سا عمل ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دفن کر کے آئے ہیں اور وہاں پر وہ لاش ہے نہیں ہے، اللہ نے پتہ نہیں اس لاش کو وہاں منتقل کیا ہوگا جیسا اس نے عمل کیا ہوگا، تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کی لاش کو بھی ملا دیا ہوگا۔ کیا عمل تھا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جاہل آدمی تھا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا ٹوٹی پھوٹی اور تلاوت بھی ٹوٹی پھوٹی چند صورتیں اس کو یاد تھی، لیکن ایک معمول اس کا روزانہ کا تھا کہ صبح سویرے ہی روزانہ اللہ کا کلام لے کے بیٹھ جاتا اور ہر حرف پر انگلی پھیرتا رہتا اور کہتا رہتا ہے اللہ تو سچا، تیرا کلام سچا، تو سچا، تیرا کلام سچا۔ یہ روزانہ وہ اللہ سے مانگتا رہتا۔ اس بزرگ نے کہا ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کی محبت سے اللہ نے اس کی روح کو وہاں منتقل کیا جہاں قرآن سے محبت کرنے والوں کی روحیں موجود ہے۔ اس لیے دوستو ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس قرآن کو روزانہ پڑھیں گے اور اس دل کے اندر یقین بٹھا لیں بزرگوں کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہی اللہ ہمیں عزتیں دے گا، دنیا میں چاہے پیسہ مل جائے، چاہے حکومتیں مل جائے۔ بزرگوں دوستو اگر ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا، مساجد کو ہم نے بیان کر دیا، اللہ وقت لا سکتا ہے جیسے دوسرے ملکوں میں وقت آیا کہ آدمی قرآن اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتا، آدمی نماز پڑھ نہیں سکتا۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق